اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جو کہ سلامتی کا مذہب ہے۔ اس میں جنگ کے اصول بھی واضح کر دیے گئے ہیں۔ میں نے طریق کی کتب کا حوالہ پڑھا اور اس میں متحدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت راشدہ کے بارے میں نے پڑھا کہ جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی لشکر کو ایک روانہ فرماتے تھے تو آپ ان کو کیا ہدایت کرتے تھے؟ آپ ان سے کہتے کہ آپ نے ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان لوگوں سے بھی احتیاط برتنا، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا جو لوگ اللہ کی راستے میں روکے گئے ہیں اور غیر مسلم راہب ہیں، ربی ہیں، وہ اگر آپ نے جب اپنے عبادت خانوں میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے بارے میں بتائے ہوئے اصول ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، آج ایک بزدل دشمن، ایک یہودی بزدل دشمن، جس دشمن کا نام اسرائیل ہے، اور اس کی پشت پر مکمل طور پر امریکہ کھڑا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ان نیچرل سن ہے۔ ان نیچرل کہتے ہیں حرامی بچے کو جس کا باپ کوئی نہ ہو، جس کا ان نیچرل سن ہے امریکہ کا۔ اور یہ آج کا فلسطین پر کیا کر رہا ہے؟ نہ اس نے ہسپتال چھوڑے ہیں۔ کیا یہ بتایا جائے کہ ہسپتال میں یہ لوگ زیر علاج ہوتے ہیں؟ کیا وہ جام کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ ان پر بم برسائے جائیں؟ کیا جس عورتوں پر، یہ بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، یہ نیتی آبادی پر بم برسائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ان کے مذہب کے مطابق یا کہ یہودیت کے مطابق یہ جائز ہے؟ کیا یہ جو بوڑھوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر کر رہے ہیں، عورتوں پر کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں یا ان کا مذہب ہے، یہ یہودیت یا ان کو یہ اجازت دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اصول ہیں۔ یہودیت میں بھی کئی اچھی باتیں ہیں، وہ کئی باتیں اسلام سے مستعار لی گئی ہیں، اس کی بھی کئی باتوں کو، یہودیت کی کئی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں برقرار رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ اسرائیل جو کچھ آج کر رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کر رہا ہے، امریکہ کروا رہا ہے، یہ بزدل انسانوں والا کام ہے۔ آپ نے لڑنا ہے تو آپ آمنے سامنے آ کے لڑیں۔ آپ ہر روز جہادوں کے ذریعے سے بم برسا رہے ہیں، لو آبادی کو، بارود کو ڈھیر بنا رہے ہیں۔ اگر آپ سے لڑی جاتا، آپ دلین ہے، آپ آمنے سٹینک والی لڑائی لڑیں، بندوق والی لڑیں، گلی محلوں میں آ کے لڑائی کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دلیر ہیں یا مسلمان دلیر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، جو کچھ آج پر فلسطین پہ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا انسانیت کا سانحہ ہے، جس پر عالم دنیا خاموش کھڑی ہوئی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں پر افسوس ہے کہ جو کہ بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی ملک بھی ان بیچاروں کے نزدیک نہیں آ رہا، اور امریکہ اور فلسطین اپنی بربریت میں ہر روز اضافہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کبھی بھی یہ دل میں خیال بھی نکال دینا چاہیے کہ یہ امریکہ، یہ برطانیہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کبھی مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دل مسلمانوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوش ہو سکتا؟ وہ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ہم پر بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی یہ طریق ہے، ہم نے کبھی ہار نہیں مانی، ہم نے کبھی اتحاد نہیں ماری، ہم نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ شکست اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ مال و دولت والا ہوتا ہے۔ جنگ یہود کے موقع پر 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار تھا۔ اسی طرح ہر موقع پر جو بھی طریقہ آپ دیکھ لیں، فرعون کے ساتھ زیادہ لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے بنو اسرائیل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھوڑے لوگ تھے، نمرود بادشاہ کے ساتھ زیادہ لوگ تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے بارے میں یہی ہمیں ایک اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہی امتداد میں کام رہے ہیں، ہمیشہ مارس باب میں کام رہے ہیں، مگر فتح ہماری رہی ہے۔ امریکہ یہ دیکھ لے کہ افغانستان سے یہ وہاں پر بارود کا ڈھیر بناتا رہا، لیکن وہ پھر بھی مفتوح کر نہیں نکلا، وہ شکست ہوتا ہوتا نکلا، آخر کو افغانستان چھوڑنا پڑا، اس کو آپ اپنی لاشیں، اس کو اپنا ماس کو چھوڑنے پڑے۔ اس لیے علامہ اقبال کا یہ شعر یہ کہتا ہوں کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو
تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آئے نے جواب مردی ضرورت بے باقی، آئے نے جواب مردی ضرورت بے باقی، کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ یہ ہم مسلمانوں کی طریق ہے کہ ہم ہر زمانے میں دکھ سہے ہے، ظلم سہے، مگر فتح ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی شکست دینے والا نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پہ ہم مسلمانوں کے بہت نقصان ہوئے ہیں، کربلا کا واقعے کو دیکھ لیں، اہل بیت رسول کو بہت بڑی نقصان اٹھانا پڑا، مگر وہ سب نفع تھا۔ اگر ہمارا اللہ ساتھ ہے ہم پر آ نہیں سوکتے، اور اگر جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ کتنے مال اسباب والا فوا ہو جائے، اس کو یہ سمجھے کہ وہ شکست خوردہ ہے، اس کے ساتھ شیطان کا گروہ ہے، وہ اللہ کا گروہ نہیں ہے۔